یرمیہ اور اس کا 28واں باب جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ اور اسی سال شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ جبونی عزور کے بیٹے حننیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکت نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حننیہ نبی سے کہا، ہاں۔ یرمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ظروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانے میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا۔ اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ جب حننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کرے، پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی، اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، اے حننیہ اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حننیہ نبی مر گیا۔